چیز رہ گئی تھی، کون سی؟ ایک تو ان کے مختصر حالات زندگی، اور دوسرے نمبر پر اس کی علم تفسیر کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو موضوع ہے اس کا کیا؟ الفاظ قرآن، قرآن کے الفاظ کی تشریح و تفسیر ہوگی نا، کس سے بحث ہوتی ہے، اس کا موضوع کیا ہے، وہ ہے الفاظ قرآن، اس حیثیت سے کہ اس کے معانی سے بحث ہو، قرآن کے الفاظ سے بحث نہیں ہوگی۔ موضوع الفاظ قرآن من حیث المعانی، معانی کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے اس کے اوپر بحث ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اس کی غرض و غایت کیا ہے، پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہو جائے، دونوں جہانوں کی نیک بختی حاصل ہو جائے، یہ مقصد، یہ غرض و غایت ہے، سمجھے؟ دنیا کی بھی سعادت، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے کہ پتہ چل جائے گا اس کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی پر بحث کرنے کے بعد، کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کرو کرو کرو، اور کون سی چیزیں ایسی جن سے بچنا ہے، بچو بچو بچو۔ شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، سور نہیں کھانا، خنزیر نہیں کھانا، مردار نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ تو بچو بچو آ گیا۔ کرنا کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، زکاتیں دینی ہیں، سمجھے؟ سود نہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کرنے والی چیزوں کو کریں گے اسی دنیا میں، بچنے والی چیزوں سے بچیں گے اسی دنیا میں، تو کرنے اور بچنے والی چیزوں کا فرق ڈل جائے گا اس میں، تاکہ عمل کرنا اس دنیا میں آسان ہو جائے۔ عمل کرنے والی چیزوں پر عمل کریں گے، بچنے والی چیزوں سے بچیں گے، یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ پتہ چل جائے کرنا کیا ہے اور بچنا کس چیز سے، یہی چیز ہو گئی نا، یہ ہو گیا دنیا کی کامیابی۔ کرنے والی چیزوں کو بھی پتہ چل گیا، بچنے والی چیزوں کو بھی پتہ چل گیا، کامیابی ہے۔ اور دوسرا آخرت کی کامیابی، ظاہر ہے جب ہم کرنے والی چیزوں پر عمل کریں گے، بچنے والی چیزوں سے بچیں گے، جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ آخرت کی کامیابی ہے یا نہیں۔ دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہو جائے، یہ مقصد ہے کس کا؟ اس تفسیر کا۔ میری ہے نہیں آ رہی ہے، معنی کا پتہ چل جائے، کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کن، اس وجہ سے تفسیر لکھی ہوئی ہے، یہ مقصد ہو گیا، غرض و غایت ہوگی۔ آخری چیز قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصراً حالات زندگی، کہ شیراز میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بیضا، وہاں پیدا ہوئے، وہاں رہنے والے تھے، کون؟ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام ہے ان کا عبداللہ، اور لقب ہے ان کا ناصر الدین، کس کا؟ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیضا میں پیدا ہوئے، اسی لیے بیضاوی کے نام سے مشہور ہو گئے، اور قاضی اس لیے ان کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ قاضی القضات تھے، سب سے بڑے قاضی۔ کون؟ پھر کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی باتیں ایسی ہو جاتی ہے، بات ہوگی، اس میں فارغ کر دیے خلیفہ نے، فارغ ہو گئی۔ پھر یہ چلے گئے کدھر؟ تبریز ایک شہر ہے، وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ وہاں جانے کے بعد وہ وزیر تھا، اس نے کچہری لگائی ہوئی تھی، سمجھے؟ کچہری لگائی ہوئی تھی اس نے، علماء پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اس طرح کی مجلسیں قائم ہوا کرتی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، کسی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی، تو وزیر کے ساتھ جو عالم تھے نا، انہوں نے ایک سوال اٹھایا، اور سوال اٹھانے کے بعد کہا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ علماء کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، پیچھے جا کر بیٹھ گئے آرام سے، اس سوال کا جواب دیا جائے، سمجھے؟ اس کی شرط یہ تھی پہلے سوال نقل کیا جائے پھر جواب۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا کہ اس کو کھڑے ہو گئے نا، جواب دینا شروع کر دیا، تو میں پہلے سوال بھی نقل کیا، کہتے میں انہی الفاظ کے ساتھ سوال نقل کر دوں گا، کرو، بعینی ہی انہی الفاظ کے ساتھ سوال نقل کیا، اس کے بعد ان کو جواب دیا، اور اس کے بعد الٹا اس کے اوپر اعتراضات کیے دو،
سمجھے؟ یہ تو معاملہ ایسا ہی ہو گیا جیسے مولانا بدلہ صاحب داؤد برکات میں آگے فرماتے ہیں، میں گیا تھا نا دیوبند امتحان دینے کے لیے، پہلے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے، مولانا اعجاز علی صاحب جنہوں نے نفحۃ العرب لکھی ہے نا آپ نے، ان کے پاس امتحان آ گیا اور وہ بڑے سخت تھے، سمجھے؟ بہت سختی کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی ان کے پاس امتحان چلا جائے نا وہ ختم، کہنے لگا میری گاڑی بھی نہیں آئی تھی ابھی، میں تو بالکل نوجوان تھا، 13 سال عمر ہوگی، 12 سال اسی طرح اسی کے لگ بھگ میری عمر تھی جب میں دورہ کرنے کے لیے گیا ہوں، حضرت کے پاس آ کر بیٹھا ہوں، میری شکل دیکھنا شروع کر دی، کہنے لگے مولانا یہ جو کتابیں لکھی ہیں یہ خالی لکھی ہیں یا پڑھی بھی ہیں؟ اب وہ دیکھ رہے 13 سال عمر ہے تو ساری کتابیں کیسے پڑھی ہوئی، دورہ تک ساری کتابیں پڑھ لی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہتے میں خاموش ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا، میں کہا دیکھو میری بات سنو، تم اس طرح کرو کہ جاؤ اور جا کر پڑھو، دیوبند کے ساتھ پاؤں نہیں لگے ہوئے، چل کے کہیں اور نہیں چلا جائے گا، ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، یہ کہیں بھی نہیں جاتا، پڑھ لو جا کے کتابیں ساری۔ 2-3 دفعہ کہتے ہیں یہی بات کی نا تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلا، میں نے کہا حضرت میری بات سنیں، آپ بغیر امتحان لیے رائے قائم نہ کریں، میرے سے امتحان لے لیں۔ مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ حضرت فرماتے ہیں، وہ ان کی جگہ تھی اوپر، سیڑھیاں چڑھ کے، کہتے ہیں میں حیران ہوں، میری پیچھے نظر پڑی تو طلباء دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ چڑیا آج وہ شیر کے چنگل میں آ چکی ہے، اب یہ بچے گی نہیں۔ اور پھر یہ دیکھ رہے تھے بیچارہ بڑے دور سے آیا امتحان دینے کے لیے، فیل ہو گیا، دوسرے ذرا نرمی کرتے تھے۔ خیر میں نے ان سے یہ بات کہہ دی، میں نے کہا جی آپ میرا امتحان لیں اس کے بعد رائے کریں۔ کہتے ہیں میرے منہ سے یہ جملہ نکلنا، میں اچھا امتحان دو گے مجھے، جو کتابیں لے کر آؤ، اور کتابیں ساری لکھ دی، اتنا بڑا ٹھڈا، جلالین بھی بیچ میں آ رہی ہے، ملا حسن پڑھائی جاتی تھی وہ آ رہی ہے بیچ میں، مفتی کی کتابیں، ادب، یہ جو مقامات ہے وہ آ گئی، ساری کتابیں لکھ کر دے دی، باقی سے ایک ایک دو کتاب سے امتحان، میرے سے پورا ٹھڈا آ گیا جی، اب امتحان لے کر بیٹھے گے، وہی ظاہر ہے غصے میں آ گئے نا۔ امتحان شروع ہو گیا جی جلالین سے، اب جلالین سے امتحان شروع ہو گیا تو صفحے پلٹا رہے ہیں حضرت، یہ مولانا اللہ صاحب نقل فرمائے، پھر صفحہ پلٹا رہے ہیں، میں نے کہا حضرت اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا وہ 30ویں پارے میں بھی ہے، تو وہ دیکھنا شروع ہو گیا، تمہیں کیسے پتا چل گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی پہلے 2 صفحے پھٹے ہوئے ہیں، آپ بار بار آگے پیچھے کر رہے ہیں، اور پہلے 2 صفحوں میں صرف ایک ہی چیز پوچھنے والی ہے، وہ قرات کا مسئلہ نہیں ہوتا جلالین میں، انذرتہم ام لم تنذرہم، وہ 4 قراتیں ہیں، ذرا ان کو پڑھنا مشکل ہے، وہی ایک چیز ہے پوچھنے والی، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ 2 حمزے تو انتم اشد خلقا کے اندر بھی آتے ہیں، تو آپ ادھر سے پوچھ لیں، بات تو ایک ہی ہوگی۔ پہلے کہ پھر انہوں نے قرات پوچھی، میں نے بتائی، تو میں نے نکال کر دکھائی، تھوڑا خاموش ہوئے، ملا حسن کی باری آ گئی۔ ملا حسن جو منطق کی کتاب اب نکال دی گئی، مشکل ترین کتاب ہے، انہوں نے کہا ادھر تو پینچر ہو جائے گا، ختم۔ کہتے جب اس کا امتحان شروع ہوا تو سب سے مشکل مسئلہ جو ملا حسن میں نے وہ وجود رابطی کا مسئلہ ہے، سب سے مشکل مسئلہ وہیں آ کر نکالا، کیونکہ گرانا تھا نا، وہی مسئلہ نکال لیا۔ سناؤ، کہنے لگے جب وہ مسئلہ آیا نا تو اس میں مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پڑھا رہے تھے وہ مسئلہ، تو انہوں نے کہا یہ آئے میں مولانا خیر محمد صاحب بھی حنیف جلندری کے حضرت دادا ہیں، وہ بھی آئے ہیں، ان کو بلا لو، تیری عقل تو ہے ہی نہیں، تجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، ان کو بھی لے کر آ جاؤ، یہ میرے استادوں کی ایک تقریر ہے جو میرے پاس امانت ہے، میں اس کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آگے دوسروں تک بھی پہنچ جائے، تو نہیں سمجھ سکتا، ان کو بھی بلا لو۔ تو وہ چاہتے ہوں گے کہ زیادہ لوگ سن لیں، ورنہ الحمدللہ ان میں بھی مولانا اللہ صاحب کے اندر کمی تو کسی قسم کی نہیں۔ مولانا خیر محمد صاحب بھی بیٹھے آئے، اور انہوں نے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تقریر شروع کر دی تھی، وہ کہتے ہیں کسی کتاب کے اندر موجود نہیں، پھر اس کے پر اعتراضات کیے، پھر ان کے جواب دیے، کہتے ہیں یہ میرے استاد کی امانت ہے۔ اس میں مولانا اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس تقریر میں، مولانا خیر محمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ بعد میں مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا تو ایک مقصد یہی تھا کہ امانت آپ تک پہنچا دوں، میرے استاد نے میرے تک امانت پہنچائی تھی، یہ پوری تقریر، پھر یہ سوال، پھر یہ جواب کسی کتاب میں موجود نہیں، وہ میں نے آپ تک پہنچایا۔ آپ کو پتہ یہ تو امام تھے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ منطق میں، انہوں تو کتابیں حاشیے بڑی بڑی منطق کی کتابوں پر لکھے تھے، وہ تو ہر تھانوی سے ملاقات میں کدھر وقت ضائع کر رہے ہو، کیا کام کر رہے ہو، کدھر آؤ حدیث کی طرف آؤ، تم کدھر لگے ہو، وہ ساری کتابیں ختم کر دی، میں نے حاشیے جلا دیے، ختم، سارا کچھ ختم۔
ورنہ تھانوی سے ملاقات سے پہلے تو بہت آگے تھے منطق میں. خیر وہ تقریر کی. کہنے لگے ایک تو میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے استاد کی امانت آپ تک پہنچا دوں، اور دوسرا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو اضطراری اور زبردستی شاگرد بھی بنا لوں. تو سن لیا نا میرے شاگرد بن گئے تم آ کے. خیر وہ ہنسنا شروع ہو گیا. کہتے وہ وہی مسئلہ چھیڑ دیا مولانا اعجاز علی صاحب نے آ کر. کہتے میں نے وہ مسئلہ بیان کیا اور اس کے بعد میں نے کہا اس میں کچھ اعتراضات بھی ہیں. پھر میں نے وہ اعتراض نقل کیے جو مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے تھے. اب تو وہ میری شکل دیکھنا شروع ہو گئی کہ یہ بول کدھر سے رہا. کہتے طبیعت کے اندر کچھ تھوڑا بہت ہونا. خیر ساری کتابوں کا امتحان لیا. ایک جگہ آ کر انہوں نے مقامات کے اندر مقامات پوری نہیں پڑھی تھی جو بھی ترتیب بنی تھی، اس میں کوئی ایک لفظ منہ سے ایسا نکل گیا کہ انہوں نے پکڑ لیا. مولانا میں نے نہیں کہا تھا یہ جو بال ہے نا یہ دھوپ میں سفید ہوئے نہیں ہے. سمجھ آئیے، میں نے کہا تھا پڑھ لو. تو میرا ابھی بھی مشورہ یہی ہے کہ پڑھ لو. کہنے لگا میں نے کتابیں بند کی، نیچے آ گیا واپس امرتسر واپس آ گیا. مفتی صاحب نے بلا لیا. ہاں جی بتاؤ کیسا امتحان ہوا؟ مفتی صاحب نے میں نے بتایا جی کہ ایک ایک چیز میں نے ان کو سنائی. پھر میں نے بتایا میرے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا، مجھے فیل کر دیا انہوں نے، اور میں نے یہ چیزیں سنائی ہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقولہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر تم نے ایسا ہی سنایا ہے، یہی سنایا جو مجھے سنایا، پھر تو تم پاس ہو. تمہیں کس نے کہہ دیا تم فیل ہو؟ جاؤ نکلو اس کے بعد. کہنے لگے بھائی انہوں نے مجھے فیل کر دیا، میں خود مجھے پہلے شروع سے انہوں نے. تم نے کہا تو جا تو صحیح. کہنے لگے جب میں ادھر پہنچا تو میں نے دیکھا جو رزلٹ لگا ہوا تھا نا اس میں میرے نمبر مولانا اعجاز صاحب نے 50 میں سے 51 لگائے ہوئے تھے. 50 میں سے 51 نمبر بس. اس کے بعد کہتے ہیں وہ میرا امتحان دینا تھا. مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں آتا تھا حریف کی درسگاہ میں، مولوی عبید اللہ شروع کرو، مولوی عبید اللہ شروع کرو. پورا سال جو ہے نا وہ عبادت میں سے پڑھاتے. خیر بیچ میں نے امتحان دیا. امتحان میں عجیب بات ہو گئی. 3 سوال کرنے سے میں نے 2 سوال کیے، لکھ دیا، ٹائم ختم. انہوں نے مجھے پھر 50 میں سے 51 دے دی. اور طبیعت اتنی سخت تھی کہ کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا، کوئی طالب علم. ڈرتے کہ میں ڈرتے قریب گیا. میں نے کہا چھٹیاں ہو گئی، میں گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے غلطی ہو گئی. کہنے لگے وہ کیا؟ کہتے ہیں میں نے 3 سوال ہی نہیں کیے تو آپ نے 50 میں سے 51 دیے. تیسرا سوال تو میں نے نہیں کیا. میں نے کہا مولانا آپ نے 2 کیے تھے، میں نے آپ کے 2 سوالوں کے جواب دیکھ لیے. اور تمہیں پتہ ہے استاد جواب پر نمبر نہیں دیتا، وہ ملکہ جواب پر نمبر دیتا ہے کہ تم میں جواب دینے کی صلاحیت اور ملکہ اور استعداد ہے یا نہیں ہے. وہ میں نے 2 سوالوں میں دیکھ لیا. اگر تمہارے پاس ٹائم ہوتا تو میں تیسرا بھی ایسے ہی کرتے، پورے نمبر لگا دی. خیر یہ مولانا اعجاز صاحب نے جواب دیا. اتنا اعتماد تھا. اس کے بعد کیا وہ کہتے کہ میں گھر جا رہا ہوں، چھٹیاں ہو گئی ان شاء اللہ. کہاں گھر ہے؟ میں نے بتایا جی میں جس طرح آیا ہوں ادھر سے آیا. کہنے لگے وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مفتی حسن صاحب، ان سے بھی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ان کے پاس جایا کرو. کہتے ہیں ابھی تک تو پتا میرے منہ سے میں نے بتایا ان کو، کوئی موقع وہ تو میرے والد صاحب ہیں. کہنے لگے اس وقت وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے میں بھی کہوں اس کے ساتھ ضرور کسی کی نسبت قائم ہے، ورنہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. 12 سال 13 سال عمر، 2500 لڑکے میں پہلی پوزیشن آ گئی تھی اس کی. کہتے اتنا خوش تھے، مجھے گھر لے گئے. 2 کتابیں دی تھی انہوں نے، اس کے اوپر لکھا تھا فل کبھی دی اے میرے جگر کے ٹکڑے. کہنے لگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آئے نا، جہاں سب سے زیادہ جس چیز پر دکھ تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ کتابیں ادھر رہے، وہ کتابیں نہیں لا. پہلے مولانا اعجاز صاحب نے کتابیں دی تھی، اپنے قلم سے لکھ کر دیا تو وہ چیزیں ادھر رہ گئی. باقی چلو ٹھیک ہے، چیزیں رہ گئی نہیں رہی، جو بھی ہو گیا یہ والا چکر ہو گیا. سمجھے؟ وہ بھی امتحان تھا، وہ بھی چیزیں پوچھی تھی. ان کے ساتھ بھی وہ سلسلہ ہو گیا. کس کے ساتھ؟ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ. کہنے لگے میں نے وہی سوال نقل کر دیے، میں نے اس کے اوپر بھی اشکال کر دیا جیسے میں نے مولانا اعجاز صاحب کے اوپر اشکال کر دی. اب وہ چپ، جواب نہیں دیا. وزیر نے اس کو پیچھے کیا، ان کو کہا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تو اس طرح قاضی ہوں، انہوں نے مجھے فارغ کر دیا، کسی نے مجھے فارغ کر دیا، تو اب چاہتے کہ میں چاہتا ہوں مجھے دوبارہ میرا عہدہ ملے. بحال جاؤ اپنے عہدے پر جا کر کام. ایک روایت لکھی ہے اسی پر کام شروع کرے. دوسری روایت یہ لکھی ہے کہ ایک بزرگ سے سفارش کروائی تھی، شیخ سے، بڑے بزرگ تھے.
یہ آپ کا مرید ہے، اس کو کہہ دیں مجھے. تو اس بزرگ نے جو سفارش کی نا وہ اس الفاظ میں کی ہے کہ یہ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے عالم انسان ہیں، بڑے متقی تقوی والے مخلص انسان ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شریک جہنم ہونا چاہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیجیے. انہوں نے جب یہ جملہ سنا نا تو اب ان کو سمجھ آ گئی ساری بات. میں نے چھوڑا، انہی کے ساتھ لگ گئے اور انہی سے پھر بیعت ہو گئے، پھر انہی کے ساتھ تاریخ دے گئے اور انہی کے اشارے پر پھر دعوی شریف بھی لکھی ہے اور دفن بھی انہی کے ساتھ ہوا ہے نا. لکھا ہے 641 ہجری اور ایک روایت سے 685 ہجری ان کا سن وفات ہے. پیدائش کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. سمجھے، وہیں اپنے شیخ کے ساتھ یہ دفن ہو. یہ موٹی موٹی چیز اور زیادہ چیزیں جو انہوں نے لی ہیں اس میں جو ان کی تفسیر کے اندر بحث ہوگی نا، آپ دیکھیں گے نکات بیان کریں گے، فصاحت اور معانی بیان بلاغت کے اوپر بحث ہوگی انہوں کی تفسیر کشاف کے لیے. اور دوسری چیزیں جو بیان ہوں گی نکات وغیرہ وہ انہوں نے لیے ہیں تفسیر کبیر سے. دقائق وغیرہ نقطے وغیرہ جو لیے ہیں وہ ادھر سے انہوں نے لے لیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ موٹی موٹی چیزیں اس کے اندر بیان ہوں گی، یہ اس کا خلاصہ تھا. اب آپ ادھر آ جائیں کتاب کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. شروع کیا کتاب کو پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس اللہ نے اپنے بندے پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزل الفرقان، یہ قرآن اتارا. ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. کس اللہ کے لیے؟ جس نے قرآن اتارا. قرآن کو بھی ذکر کر دیا. اس کو بولتے ہیں براعت استحلال. خطبے کے اندر ایسے لفظ لے آنا جس سے آئندہ آنے والے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے، اس کو بولتے ہیں استحلال. یہ کلام کی خوبی ہوتی ہے، خطبے کی خوبی ہوتی ہے. آئندہ آنے والے مقصود کی طرف اشارہ ہو گیا. قرآن سے بحث ہوگی، قرآن کے متعلق لکھا جا رہا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہوگی. خطبے کے اندر ہی ادھر اشارہ کر دیا ہوگا. یہ کیا بن گیا؟ براعت استحلال. خوبی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن اتارا ہے. قرآن کا ذکر کر دیا. ایسا نا منزل کا ذکر بھی آ گیا. اتارا کس نے؟ اللہ نے. اور جس پر اتارا منزل علیہ اس کا بھی ذکر آ گیا. بندے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. منزل کا ذکر بھی اور قرآن کا ذکر بھی کر دیا. اشارہ کر دیا آئندہ بحث اس کے پر ہوگی. اور کیوں اتارا؟ غایت بھی ذکر کر دی، مقصد بھی ذکر کر دی. اس لیے اتارا قرآن لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ بندہ جس پر قرآن اتر رہا ہے یہ ڈرانے والا بن جائے جہان والوں کو. دیکھو اس کے اوپر عمل کرو. اگر عمل نہیں کرو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے. وقودها الناس والحجارہ یہ آ رہا ہے نا. نہیں سمجھتے؟ منزل بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، بندہ بھی آ گیا جس پر اتارا. اور کیوں اتارا اس کی غایت بھی آ گئی. لیکون للعالمین نذیرا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اس کے بعد دیکھو قرآن کی خوبیاں بھی آ گئیں. پہلی خوبی قرآن ہی کے بارے میں لکھنا تھا نا، تاکہ سننے والا پڑھنے والا متوجہ ہو جائے کوئی عظیم کام ہو رہا ہے، چھوٹا کام نہیں ہو رہا. قرآن اتارا، قرآن کی تفسیر ہے. اور قرآن کی خوبی سنو، وہ کیا؟ فتحدہ، اس اللہ نے پھر چیلنج کیا. خوبی دیکھو، اکثر صورت من صورہ، اس کی صورتوں میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو. معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. فتحدہ مانا آ گیا چیلنج کر دیا. یہ نہیں کہا لمبی صورت پورا قرآن بنا کر دکھا دو، یہ بھی نہیں ہے. کوئی لمبی صورت سورہ بقرہ 2.5 پارے کی، یہ بھی نہیں. چھوٹی سے چھوٹی صورت. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. سوال پیدا ہو تو چھوٹی کا ذکر تو نہیں آ رہا نا، وہ تو یہ صورت لے کر آ جائے. چھوٹی کہاں سے نکالا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ کے نیچے جو تنوین ہے یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے. چھوٹی سے چھوٹی صورت، بقرہ جیسی صورت نہیں، انا فینا قل اللہ جیسی بنا کر چیلنج. اور ابھی کے لیے چیلنج نہیں، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں قیامت تک کے لیے.
اور نبی کی نبوت کے اوپر دلیل ہوتی ہے معجزہ، دلیل ہے تو نبوت ہے نا، تو چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے، اس لیے وہ دلیل اور معجزہ وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ وہ کیا قرآن قیامت تک ہے؟ تم قیامت تک چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسا بنا کر دکھا دو۔ باقی نبیوں کی نبوت وقتی تھی، ان کے معجزے بھی، نبی گئے معجزے بھی گئے، موسیٰ علیہ السلام گئی لاٹھی بھی گئی، ختم۔ ان کی نبوت وقتی تھی، ان کے معجزے بھی وقتی تھے، اور ان کی نبوت کیا تھی؟ قیامت تک کے لیے تھی، لہذا دلیل نبوت معجزہ وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ وہ کیا؟ اگر اللہ نے نہیں دیا، انہوں نے خود بنایا، تم بنا کر دکھا دو۔ اور سارا نہیں کہہ رہے تم کیسا بنا کر دکھا دو، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو، چلو ٹھیک ہے، پھر بھی کسی درجے میں بات ہو جائے، بناؤ تو صحیح۔ چیلنج کر دیا، پہلی خوبی آ گئی، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو۔ اور چیلنج بھی کس کو کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ان کو کہا نا، ہو سکتا ہے دنیا میں سے کوئی اور بنا سکتا ہو، یہ نہ بنا سکتے ہو جو عرب ادھر میں نہ، مساقع الخطباء من العرب العربا۔ ایک تو وہ عرب، اور عرب پوری دنیا کو گنگا کہتے تھے، وہ تو عجمی کہتے ہیں، تو دنیا کا تو علم تو ہمارے پاس ہے، کمال تو ہمارے پاس ہے، پوری دنیا گونگی ہے، ہم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اور خاص عرب من العرب العربا، عربوں میں سے بھی خاص قبیلے جو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، وہ اگر فصیح تھے تو یہ اپنے آپ کو افصح ابلغ کہتے تھے، ان کو چیلنج کر دیا۔ سارے عرب نہیں، عرب العربا، عربوں میں سے بھی عرب چن کے چیلنج کر دیا، تو سب سے بڑے کہتے تھے تم لے آؤ، انا پینا جیسی بنا لو، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو۔ اور جو کیا تھے، کاٹنے والے تھے سارے خطبہ، ان کے مقابلے کا کوئی خطیب نہیں، کوئی فصیح نہیں، کوئی بلی، ان کو چیلنج کر دیا آ کر۔ اور پھر چیلنج کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابھارا، بناؤ، فلم یجد به قدیرا، قادر نہیں ہوئے، نہیں سمجھ کے اندر۔ اب چیلنج ہے، منہ کے اوپر تھپڑ ہے، بنا لو نا، نبی نے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، معجزہ، نبی مان لو، نہیں ہے تو بنا کر دکھا دو، سارا نہ بناؤ، چھوٹی سی بنا کر دکھا دو۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ بنا سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں، کریں کیا؟ کچھ نے تو کوشش ہی نہیں کی دیکھ کر، کچھ نے کہا یار یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے، للکارا ہے، بناؤ، بنائیں گے، لگ گئے بنانے کے لیے، کوشش بھی کی، پھر نہیں بن سکا، پھر خود ہی اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دے، یہ تو اس کی طرح نہیں ہے۔ اب کیا جواب دیں؟ لوگوں کو تو پتہ چل گیا بنا رہے ہیں اور نہیں بنا سکے، اب جواب کیا دے؟ لوگوں کیا عذر پیش کرے؟ اب عذر کیا نکالا؟ وہ جادوگر ہے، اس نے ہمارے دماغ کو معاف کر دیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز، ہم تو بنا سکتے تھے، جادو کی وجہ سے نہیں بنا سکے، وہ ایسا کیا اس سے بھی اچھا بنا سکتے تھے، لیکن سحروا تسحیرا، ہمارے اوپر جادو کر دیا، جادو چل گیا ہے، دماغ معاف ہو گیا، ورنہ بنا سکتے تھے۔ کوئی تو عذر پیش کرنا تھا نا، عذر یہ پیش کر دیا آپ کو، کوئی کوشش ہی نہیں کی، پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے، سوچ دیا ہم نہیں بنا سکتے، اور بات کیا، اور خاموش کرا دیا۔ سمجھ سکتے ہیں نا، اسکت من تصدی لمعارضته، جو اس کے معارضے کے پیچھے لگ گیا، نہیں ہم بنائیں گے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، اس نے چیلنج کیا، بناؤ، لا کر دکھاؤ، اگر میں نبی نہیں ہوں اور اگر یہ معجزہ نہیں ہے تم لاؤ نا، پھر چھوٹی سی چھوٹی صورت لے کر آ جاؤ، ہم بنائیں گے، لگ گئے پیچھے۔ من فصحاء عدنان، سارے عرب میں ان میں سے بھی جو چوٹی کے تھے، افصح اور ابلغ قبیلہ عدنان کے فصحاء، قبیلہ قحطان کے بلغاء، سر جوڑ کر بیٹھ گئے، شروع کر دیا بنانا۔ خود میں دیکھ، جب بنا لیا تو پھر دیکھا، حتی حسبوا، خود ہی گمان کر لیا یہ تو اس کے برابر نہیں، کیا پیش کریں گے اب ان کے سامنے، حتی حسبوا انہم، نہیں سمجھ میں، پھر ان کو کیا عذر پیش کرنا پڑا، نہ بنا تو سکتے تھے، سوال پتہ بنایا کیوں نہیں؟ جواب دے دیا، حتی انہم سحروا تسحیرا، جادو کر دیا، بڑا جادوگر بھی تو ہے نا، کاہن تو وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جادو کر دیا، ہمارے دماغ کو معاف کر دیا، ہمارا دماغ چلتا ہی نہیں ہے، اور اگر جادو نہ کیا ہوتا پھر بنا لینا تھا ہم نے، اس سے بھی اچھا بنا لینا تھا ہم نے، لیکن ادھر کیا، جادو کر دیا، تو ابھی تک جادو چل رہا ہے، قیامت تک جادو چلتا رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ یہ جو آپ پیش کر دے، کچھ جواب تو اور کوئی تھا نہیں سمجھ کے، یہ خوبی ہے، معجزہ ہے، قرآن دور کی بات ہے، قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی کوئی نہیں بنا سکتا اس کی طرح، اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے، لہذا نبوت تو ثابت ہوگی دلیل سے، اور دلیل ہوتی ہے معجزہ، اور سب سے بڑا معجزہ
اور سب سے بڑی دلیل نبوت شق قمر سے بھی زیادہ اور دوسرے جتنے بھی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہی تھا، اور یہ قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دے گا، چھوٹی سے چھوٹی صورت نہیں بنا سکے، اور اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور بنا بھی نہیں سکیں گے، اور ادھر کیا پیش کیا، جادو کر دیے، جادو نہ کرتے تو بنا لینا سامنے، بس اس کو اتنا ہی کر لیں، ثم بینا، تو پھر قرآن کی دوسری خوبی بیان